آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت دنیا کی کل آبادی سمجھی جاتی ہے 6 ارب یعنی 600 کروڑ. اس میں کم سے کم 120 کروڑ مسلمان ہیں امت مسلمہ. گویا کہ ہر 5واں انسان جو ہے دنیا میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے. اتنی بڑی تعداد. اس کے ساتھ ہی کتنا بڑا علاقہ جو ہے اس زمین کا وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے قدموں تلے رکھا ہے. اگر آپ نے نقشہ دیکھا ہو دنیا کا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شمال میں جو بہت بڑا یہ نظر آتا ہے سائبیریا اور روس کا علاقہ، یہ سب غیر آباد ہے. اس طرح شمالی امریکہ میں بھی کینیڈا سے اوپر بڑے بڑے آپ کو بر اعظم سے نظر آئیں گے، یہ سب غیر آباد ہیں. جو آباد علاقہ ہے دنیا کا اور جو زرخیز علاقہ ہے دنیا کا، اس کا کتنا بڑا حصہ ہے کہ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے. انڈونیشیا ملائیشیا سے چلے آئیے، اس کے بعد مسلسل چاہے کہیں مسلمان اقلیت میں تھوڑے بہت ہیں، لیکن پھر بنگلہ دیش آتا ہے، بڑی عظیم اکثریت کا ملک ہے. پھر بھارت میں اگرچہ اقلیت میں ہے لیکن 20 کروڑ مسلمان بھارت میں اس وقت ہے. پھر جو پاکستان سے شروع ہوا سلسلہ، افغانستان، ایران، چلتے جائیے ادھر ترکستان، چینی ترکستان، روسی ترکستان، پھر آگے چلیے عالم عرب، افریقہ کا پورا شمالی علاقہ، افریقہ کا تقریباً سارا وسطی علاقہ. یہ سب کیا ہے؟ کتنا بڑا رقبہ ہے اور ہر طرح کی نعمت اللہ نے دی ہے. اس میں نباتات بھی ہیں، اس میں معدنیات بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر آج کی دنیا میں جو اہم ترین شے ہے کہ پیٹرول جو ہے، تیل جو ہے، اس کے سب سے بڑے ذخائر وہ ہیں کہ جو مسلمانوں کے قدمے تلے. اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود، اتنے وسائل کے پر بظاہر قابض ہونے کے باوجود، سوال یہ ہے کہ کیا آج دنیا میں امت مسلمہ کو عزت حاصل ہے یا یہ ذلیل ہے؟ اسے غلبہ حاصل ہے یا مغلوب ہے؟ اسے کوئی دنیا میں وقار حاصل ہے یا یہ بالکل بے وقار ہو کر رہ گئی؟ یہ بات ہے جو ہمارے سمجھنے کی ہے. آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. اس وقت صورت یہ ہو چکی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہر جگہ پر پسماندگی کا نشان مسلمان ہیں. ہمارے سارے وسائل پر دوسروں کا قبضہ ہے. ایک ہی شے رہ گئی تھی، تیل، خلیج کا تیل، اس پر بھی آ کر امریکہ کی فوجیں اس کے سر پر بیٹھ گئی ہیں. سارا کا سارا تیل اب ان کے قبضے میں ہے. ادھر خلیج کے دہانے کے دونوں طرف وہ اپنے مورچے بنا رہے ہیں تاکہ یہاں کسی کا داخلہ نہ ہو سکے. بڑے بڑے جتنے لوگ ہمارے ہیں ان سب کی دولت ان کے پاس ہے. کہنے کو تو سلطان آف برونائی دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، لیکن دولت ہے کہاں اس کی؟ انویسٹڈ تو وہی ہے، اسی کے بینکوں میں ہے، انہی کی کمپنیوں میں ہے. کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. سعودی عرب کے کوئی ڈالرز ہیں تو کہاں ہیں؟ جیسے شہنشاہ ایران کا جو اثاثہ تھا، سرمایہ تھا، جو سارا کا سارا انہوں نے جو ہے وہ فریز کر لیا. تو یہ دولت تو ساری وہی ہے. کہنے کو ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا روپیہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹ فی الواقع کس کے قبضے میں ہے؟ پھر آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. ہر جگہ پر جہاں چاہیں، جس طرح چاہیں انہیں ستا لیں. اور ان میں بھی سب سے بڑھ کر جو بات میں آپ سے کہوں گا، آج دنیا میں جتنے بڑے پیمانے پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تذلیل ہوئی ہے، پوری انسانی تاریخ میں نہیں ہوئی. رشدی نے کتاب لکھی، بدترین حملے کیے. کیا رنگیلا رسول کتاب تھی جو لکھی تھی کسی ہندو نے، جس کو کہ ایک مسلمان نے پھر خنجر گھونپ کر اور ہلاک کر دیا تھا. وہ تو کچھ بھی نہیں تھی. اس کتاب کو رنگیلا رسول کو 100 سے ضرب دیجئے تو یہ کتاب بنتی ہے سیٹنک ورسز، اور وہ ملینز نہیں بلینز کی تعداد میں شائع ہوئی. اس کے خلاف احتجاج اگر کسی نے کیا ہے تو ان کے اوپر جوتے پڑے ہیں، ان پر ڈنڈے پڑے ہیں. پوری مغربی دنیا اس کے پیچھے آ گئی ہے، سپورٹ کیا ہے. لے دے کے ایک ملک نکلا ایران، اس نے کم سے کم یہ کہ اس کے قتل کا فتویٰ تو دیا، لیکن کیا کرے، قتل کرنے کی تو نوبت نہیں آئی. پورا عالم عیسائیت اس کی پشت پناہ ہے، اس کی مدد کر رہا ہے. یہ اتنی بڑی توہین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی ازواج مطہرات کی
اور یہ بظاہر ایک ایسے شخص کے ہاتھوں جس کا نام مسلمانوں کا سا ہے، اس کا اتنا بڑے پیمانے پر ہونا، اور پھر یہ کہ مسلمان 120 کروڑ ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے۔ میں وہ چیزیں نہیں گنوانا چاہتا کہ 15 لاکھ جو ہیں وہ ہمارے افغان بھائی جو ہیں انہوں نے جانیں دیں، فائدہ کس کو پہنچا؟ تاحال امریکہ کو، کہ اس کی جو مد مقابل قوت تھی USSR وہ ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، ہماری بے ہمیتی، بے غیرتی کا عالم یہ